बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी कुरानी आयत का खास वजीफा, खास अमल लेकर आया हूँ जिसे सिर्फ 7 बार पढ़ते ही बंद नसीब के सब ताले खुल जाएंगे। आज महंगाई के दौर में, आज तंग दस्ती के दौर में, आज परेशानियों के दौर में ये जादुई वजीफा पढ़ते ही रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। जो बंदा सुबह और शाम इस आयत को सिर्फ 7 बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसकी 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देगा। जहां आज के दौर में घर में खाने को कुछ नहीं, घर में फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, एक आयत 7 बार पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बेहतर हो जाएं, आपके कारोबार में तरक्कियां, अरूज, कामयाबियां आ जाएं, आपका बंद कारोबार चल पड़े, आपके घरों में जवान बेटियां जो रिश्तों की वजह से मजबूर बैठी हैं, रिश्ते हो जाएं, आपके घरों में मौजूद जवान बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार मिल जाए, आपके घर में जोड़े जिनको औलाद नसीब नहीं, बे औलादी का खात्मा हो जाए। आप जो परेशान रहते हैं कि काम होते होते रह जाता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम होते होते रह जाते हैं, काम यकीनी तौर पर हो चुका होता है फिर भी किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। तो आज इस 3 से 4 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देख लेना, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में से किसी के साथ भी इन तमाम मसाइल में से कोई मसला या परेशानी है तो इस कुरानी आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। मेरे रब करीब ने चाहा तो आपकी हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। अल्लाह के वली फरमाते हैं मेरे भाइयों कि जब कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, जब कोई वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल पढ़ के थक जाए, जब कोई गुर्बत, तंग दस्ती से, परेशानियों से बेबस हो जाए, जब आपके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़े, यानी कि जब आप बंद गली में चले जाएं तो इस कुरानी आयत को पढ़ लीजिए। ये कुरानी आयत आपको आपके हाथ से पकड़कर कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये कुरानी आयत आपकी ऐसी रहनुमाई फरमाएगी कि आप अपने पैरों पर चल के खुद कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है तो एक बार मेरे कहने पे ये वजीफा पढ़ें। इस वजीफे को, इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाएगा। जिनके घर में तंग दस्तियां थी, गुर्बत थी, खत्म हो गई, आज वो हाथ उठा के दुआएं देते हैं। जब वो लोग अपनी हाजात को पूरा करा सकते हैं, जब बहुत से बे औलाद जोड़े इस कुरान की आयत को पढ़कर औलाद पा सकते हैं, बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं, वो जिनके कारोबार बंद हो चुके थे कारोबार में तरक्की पा सकते हैं, तो फिर आपकी और मेरी हाजात क्यों पूरी नहीं होंगी? हम भी तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी तो अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमें किसी वजीफे का फायदा नहीं होता, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार इस कुरानी आयत को पढ़िए और आज वजीफा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस आजमूदा वजीफे से इतना फायदा होता है कि वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों या कई हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जहां आप इस कुरानी आयत को पढ़ रहे होते हैं वहां आपकी हाजत पूरी हो जाती है। आप रब करीम से एक हाथ से मांगते हैं, दूसरे हाथ में आपकी तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। आज जिसको रिस्क चाहिए रिस्क मांग ले, दौलत चाहिए दौलत मांग ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मेरा रब हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। आज इस वजीफे को पढ़कर रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी बताऊंगा। आप में से बहुत से लोगों को वजीफा पढ़ना भी नहीं आता। मैं देखता हूँ लोग वजीफे पढ़ रहे होते हैं लेकिन इन्हें रब्बे काबा से इल्तिजा नहीं करनी आती। जिस तरह सहाबा कराम करते थे, पैगंबर किया करते थे, रसूल किया करते थे, वो भी यही कुरानी आयत पढ़ते, वो भी अल्लाह के नामों को पढ़ते, वो भी इन कुरानी सूरतों को पढ़ते। लेकिन आज हम भी इन वज़ाइफ को करते हैं। हमारे वज़ाइफ में वो तासीर ना होने की वजह यह है कि हमें एक तो वजीफा पढ़ना नहीं आता, दूसरा उस रब करीम से मांगना नहीं आता। आज मैं अपने तमाम बहनों को, भाइयों को, तमाम सुनने और जानने वालों को
वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब करीम से इल्तिजा करने का, फरियाद करने का तरीका भी बताऊंगा और रब करीम से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। और आज इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपने भी इस अमल को जितना हो सके फैलाना है, क्योंकि इस अमल को सदका जारिया के तौर पर इतना फैलाएं ताकि आपके हक में जो बेहतरी है वो दूसरों के हक में भी हो जाए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने पहले दूसरे की बेहतरी सोचनी है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। अल्लाह वालों, आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये सूरह फातिहा हर किसी को आती है। वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। अब तवज्जो, ध्यान, खलूसी नियत के साथ बगैर वीडियो को स्किप या काटे अमल को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको फायदा हो सके। सूरह फातिहा हर किसी को आती है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे प्यारी, लाडली और पहली सूरत है। अल्लाह करीम ने जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया उस कुरान का आगाज सूरह फातिहा से होता है। सूरह फातिहा की एक ऐसी कुरानी आयत जिसे पढ़ते ही हिदायत नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है, रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाती हैं। 7 बार पढ़ना है मेरे भाइयों। इस आयत का मायने ये है कि ए मेरे मालिक व मौला, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुनिया में इस बात का इकरार करता है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ, तो यकीन कीजिए रब फरमाता है तू मेरी इबादत कर, तू मुझे राजी कर, तेरे रिस्क की तंगी को मैं दूर कर दूंगा। तू मेरी इबादत कर, अल्लाह का जिक्र कर, तेरी नस्लों को आबाद मैं करूंगा। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयत की तफसीर व ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अर्श इलाही को हिला के रख देती है, शैतान के फसाद को, शैतानी असरात को जड़ से उखाड़ फेंकती है। और जब कोई बंदा सुबह सूरज निकलने से पहले इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ता है, सारा दिन रास्ते बनते चले जाते हैं, सारा दिन रास्ते कामयाबी की तरफ चले जाते हैं, सारा दिन हर तरह की रुकावट और बंदिशों से निजात हो जाती है। और जब कोई बंदा रात को 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ता है तो सारी रात फरिश्ते आपके नसीब में रिज़्क और दौलत के खजाने लिखते रहते हैं। रातों रात आपके हक में फैसले हो जाते हैं, रातों रात फरिश्ते आपके कामों में आसानियां पैदा करते हैं। ये अल्लाह वालों की वो खास बातें आपको बता रहा हूँ। ये रूहानियत का जिक्र है। अगर कोई रूहानियत को जानता है तो इसे मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई रूहानियत को नहीं जानता तो सुबह शाम इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना शुरू कर दे। यकीन कीजिएगा कि आप वाकई खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस आयत के इतने फायदे हैं, इतने मोजज़ात हैं। इस आयत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इस आयत का खास राज आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि ये खास राज जिसके हाथ लग जाता है वो दिन में जो मांगता है रात को मिल जाता है, रात को जो मांगता है सुबह उठते ही मिल जाता है। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस कुरानी आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ के अपने दिन का आगाज कीजिए। दुनिया की हर शय खुद चल के आपके पास आएगी। आप पूरा दिन जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर होती चली जाएगी। आपने करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई और बहन वीडियो को स्किप और काट के देख रहे हैं, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत अहम है। अगर आपने अभी भी वीडियो को स्किप या काट के देखा, वीडियो की कोई खास बात, कोई खास हिस्सा छूट गया तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए आपने अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर देखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए
کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آج جو ذاتی گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ قرآنی آیت آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک وقت تو آپ صبح کے وقت مقرر کریں، ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، نہیں تو آپ صبح جب بھی اٹھتے ہیں، آپ 6 بجے 7 بجے اٹھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، آپ جب بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز اس قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یقین کیجئے گا کہ جب کوئی بندہ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس قرآنی آیت کو 7 بار پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو پورا دن وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو 7 بار پڑھنے سے وہ خزانہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے صبح فوراً اٹھتے ہی 7 بار پڑھنا ہے اور رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے 7 بار اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کے پورے دن کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ پورا دن آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اب 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ صبح اٹھتے ہی اپنے دن کا آغاز ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال سے کریں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس قرآنی آیت کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، اور ہم میں سے 70% لوگ وظیفے کیوں کرتے ہیں؟ رزق کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، کاروبار میں ترقی کی وجہ سے، نوکری کے لیے یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے۔ یا رزاق پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کے تو دیکھے، میرا رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا رزاق کا یہ خاص وظیفہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کریں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا فتاح ہے۔ رب کریم نے اپنے اس نام یا فتاح کی قسم کھائی۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح کو پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگے گا، یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم رب کریم کی ہے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنے نام کی، یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کے رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، پہاڑ جس نے خزانہ بھی مانگ لے تو میرا رب اس کو خزانے دینے پہ قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت، کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، دنیا میں عروج ترقیاں کامیابیاں چاہتا ہے، مہنگائی کے دور میں آسانیاں چاہتا ہے، اپنے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے، رزق کی تنگی کو اپنی نسلوں سے ختم کروانا چاہتا ہے، تو صبح اٹھتے ہی گھر کے تمام افراد ہر کوئی صبح اٹھتے ہی اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں۔ جب آپ روزانہ اٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کا سارا دن آسانی سے گزر جائے گا۔ جب آپ روزانہ اٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ سارا دن رب کریم سے جو مانگیں گے، جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔
میرے بھائیوں یہ اللہ والوں کے آزمودہ مال ہیں، ان سے بے شمار لوگ، اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو کروڑوں لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں؟ ہم لاپرواہ ہیں۔ صبح اٹھتے ہی ہم نے موبائل یوز کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا کی رنگینیاں دیکھنی ہے، لیکن صبح اٹھتے ہی اگر اس وظیفے کو جو 1 منٹ کا عمل ہے، میرے نزدیک اگر کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی 1 منٹ نکال کے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا کا امیر ترین اور آخرت میں کامیاب ترین شخص ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 1 منٹ نکال کے صبح اٹھتے ہی اور رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا۔ جب رب موقع دینے کو تیار ہے، رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی مانگے میں دے دوں، اور ہمیں لاپرواہی سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، ڈراماز نے کھا لیا ہے، تو بہت برباد کر دیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے 7 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ جب 2 ناموں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کہنا ہے کہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غیب سے رزق کے خزانے لے کے فرشتہ آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھ کے فوری طور پر تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار اللہ والو، 1 زبر پہ 10 نیکیاں، 1 زیر پہ 10 نیکیاں، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی کیا 1 قرآن مجید مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، اے پیغمبروں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کو 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، اللہ کے ولیوں نے دیوانوں کی طرح سورہ اخلاص کو پڑھا تاکہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہی اس قرآنی آیت کو 7 بار پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد یا رزاقو یا فتاحو پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، 1 منٹ کے اندر آپ صبح اٹھتے ہی 3 اعمال کر لیں گے۔ کوشش تو کریں کہ فجر کے بعد پڑھیں، نہیں تو آپ جب بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ساتھ ہی پہلا کام یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد رات نماز عشاء کے فوراً بعد یا رات بستر میں لیٹے لیٹے یعنی سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص یہ 3 اعمال صبح شام بتائے گئے طریقے ترتیب سے چند دن کر کے دیکھیے، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینے پہ مجبور نہ ہو جائیں تو پھر کہیے گا اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں آئیں گی کہ دنیا آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھے گی۔ دنیا مجبور ہو جائے گی کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تجھے راتوں رات امیر و کبیر کر دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے اور ہمیں رب کریم ہر مقصد میں کامیاب بنا دے۔ تو آج اپنے تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں، بزرگوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ روزانہ صبح شام پڑھیں، ایک نقطہ، ایک چیز بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے میرے بھائیوں۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ
صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ بھائیو آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔